بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں نہایت ہی خوبصورت اور دلچسپ کہانی کہ ایک پٹھان ایک انگریز لڑکی کو اغوا کرتا ہے۔ وہ اغوا کیوں کرتا ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی۔ یہ کہانی ہے عجب خان افریدی کی، جب وہ ایک انگریز لڑکی کو اغوا کرتا ہے۔ یہ ایک معمول کی گوریلا لیکن خودکش کارروائی تھی جس میں شامل 3 افریدی جوان اور ان کے ایک پنجابی دوست کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ انگریزوں کے اس اثار سے بچ کر زندہ واپس بھی جا سکیں گے یا نہیں۔ ان چاروں کے سردار مقامی عسکریت پسند عجب خان افریدی تھے، جو کوہاٹ چھونی کے اس بنگلے میں اس لیے آئے تھے کہ چند روز قبل اپنے گھر پر مردوں کی غیر موجودگی میں پڑنے والے چھاپے اور بے پردگی کا بدلہ لے سکے۔ یہ گوریلا کارروائی درہ آدم خیل بوستی خیل کے افسانوی کردار عجب خان افریدی اور ان کے 3 ساتھیوں نے 98 سال قبل یعنی 1923 میں 13 اپریل کو خیبر پختونخوا اور اس وقت کے ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے میں کی تھی، جہاں پر انگریزوں کی حکومت قائم تھی۔ 22 فروری 1923 کی کارروائی اور انگریز کا رد عمل۔ انگریز کو ایک چھاپہ مار کارروائی کے الزام میں عجب خان افریدی کی تلاش تھی، جو آس پاس کے علاقے میں انگریز سرکار کے خلاف کارروائیوں کی بدولت مقامی لوگوں میں شہرت حاصل کرتے جا رہے تھے اور انگریز انہیں ڈاکو کہہ کر پکارتے تھے۔ عجب خان انگریزوں کا اسلحہ لوٹنے کی وجہ سے سرکار کو بہت دنوں سے مطلوب تھے، لیکن 22 فروری کو ایک کارروائی نے تو کوہاٹ چھونی میں موجود انگریز فوج کے افسروں کو شدید شرمندگی سے دوچار کر دیا۔ اس حملے میں حملہ آور انگریز سرکار کے سپاہیوں کی 303 قسم کی تقریباً 64 بندوقیں ساتھ لے گئے تھے۔ یہ اسلحہ انہوں نے انگریز کی چوکی سے لوٹا تھا، جس پر انگریز سرکار نے مقامی روایت کو روندتے ہوئے پکی سڑک سے پرے قبائلی علاقے میں گھس کر خود کارروائی کی۔ حالانکہ انگریز قبائلی علاقے میں کوئی بھی ایسی کارروائی مقامی جرگے کے ذریعے یا ان کی منظوری سے کرنے کے پابند تھے۔ ہینڈی سائیڈ کمانڈر کی قیادت میں ایک دستے نے عجب خان کے گھر کا محاصرہ کیا اور وہاں گھسے تو عجب خان وہاں موجود نہیں تھا اور نہ ہی ان کا بھائی شہزادہ خان۔ عجب خان افریدی کے بیٹے حاجی نیک محمد، جنہوں نے اپنے والد پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، کے مطابق مقامی مخبروں کی اطلاع پر اس چھاپے کے دوران انگریز سرکار کی ٹیم نے ان کے گھر کے تہہ خانے سے اسلحہ بھی برآمد کیا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے عجب خان افریدی کے خلاف FIR بھی درج کی اور قانونی کارروائی کر کے انہیں اشتہاری قرار دے دیا۔ ماں کی قسم، اپنے گھر پر چھاپے کے اگلے روز عجب خان اور ان کے بھائی شہزادہ خان معمول کے مطابق گھر آئے تو انہوں نے انگریز کی کارروائی کا پتہ چلا اور انہوں نے اسے اپنی عزت اور قومی وقار کا مسئلہ بنا لیا۔ دونوں بھائیوں نے گھر کی عورتوں کی تمام باتیں خاموشی سے سنی اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب وہ گھر میں بدلہ لینے کے بعد ہی داخل ہوں گے۔ جانے سے پہلے ان کی ماں نے ان کو قسم دی کہ جب تک وہ اپنے گھر کی بے عزتی کا بدلہ نہ لیں واپس گھر نہ آئیں۔ ماں کی قسم کے بعد دونوں بھائی قریبی پہاڑوں میں رہنے لگے۔ وہ ادھر ادھر پھرتے ہوئے دیکھے جاتے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ اس دوران وہ اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ مل کر انگریز سے بدلہ لینے کے لیے تڑپتے رہے اور انہوں نے بدلے کے طور پر انگریز ملٹری کے میجر ایلس کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کے غیر تربیت یافتہ ہونے کے باوجود یہ کوئی ایسا ناکام منصوبہ نہیں تھا کہ جسے جلدی میں تیار کیا گیا ہو، بلکہ ان لوگوں نے چھونی میں میجر ایلس کے گھر کی نگرانی شروع کر دی۔ اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ میجر ایلس کا وہ کتا تھا جسے رات کو گھر کی نگرانی کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کا بندوبست کیا اور اسے خود سے منحوس کرنے اور دوست بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر گوشت کھلانے لگے۔ یوں ان کے حملے کی رات کتے کی نگرانی بھی میجر ایلس کے اہل خانہ کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ کوہاٹ چھونی میں عجب خان کے ساتھ گھسنے والے درہ آدم خیل بوستی خیل کے ان 3 افریدی جوانوں عجب خان کے بھائی شہزادہ خان، دوست سلطان میر، گل اکبر اور پنجاب تلا گنگ یا میاں والی سے آئے ان کے ساتھی حیدر شاہ کو زندہ واپس جانے کا کوئی یقین نہیں تھا۔ وہ چھونی میں میجر ایلس کے گھر میں داخل ہوئے، تاہم میجر ایلس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس رات گھر میں موجود نہیں تھے۔ عجب خان اور ان کے بھائی شہزادہ نے ان کے گھر کی دیوار پھلانگی اور ان کے بیڈ روم میں داخل ہوئے تو وہاں مسز ایلس ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، جنہوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ اندھیرے میں شہزادہ خان یہ سمجھے کہ یہ میجر ایلس ہے جو مسلسل ان کے نرغے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔
جس پر شہزادہ خان نے خنجر کے وار سے انہیں مار ڈالا۔ اس دوران ان کو احساس ہوا کہ مارے جانے والا جسم مرد کا نہیں بلکہ خاتون کا تھا۔ سیٹیاں بجنے کی آواز کی وجہ سے گھر کے باہر انگریز سپاہی اور افسر جمع ہو چکے تھے اور اب ان مقامی جوانوں کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ اچانک ان پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی۔ انہیں گھر کے اندر ایک 17 سالہ نوجوان لڑکی مس مولی ایلس مل گئی جو اپنی ماں کو گرتے ہوئے دیکھ چکی تھی، تاہم ابھی اسے اپنی والدہ کے مرنے کی خبر تو نہیں ہوئی تھی اور وہ شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ عجب خان اور ان کے ساتھیوں نے مولی ایلس کو ڈھال کے طور پر ساتھ رکھا اور انہیں لے کر انگریز سپاہیوں کا اثار توڑ کر نکل گئے۔ درہ آدم خیل بوستی خیل کا محل وقوع پشاور اور کوہاٹ کے درمیان واقع اس علاقے کا نام درہ آدم خیل ہے۔ اس کے گاؤں بوستی خیل اور کوہاٹ میں انگریز سرکار کی چھاؤنی کے بیچ صرف ایک پہاڑی حائل تھی۔ یہاں کے رہنے والے افریدی قبائل انگریز کے لیے درد سر تھے جو وقتاً فوقتاً انگریز سرکار کی چوکیوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ یہاں کے لوگوں خصوصاً عجب خان افریدی کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ وہ چھاؤنی یا گرد و نواح میں وار کر کے جلدی سے واپس اپنے علاقے میں آ جائیں۔ مس مولی ایلس کی کہانی۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں میڈیا کے مختلف اداروں کو اپنے اغوا کی کہانی کی بابت مس مولی ایلس نے کچھ یوں بتایا کہ اس دن میں معمول کے مطابق دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے اور کتابیں پڑھنے کے بعد گھر آئی، جہاں پر کچھ وقت تک اپنی ماں کے ساتھ رہنے کے بعد میں نے پھر کتاب پڑھی اور اس کے بعد ہم سونے چلے گئے۔ اس دوران مجھے نہیں پتا کہ رات کے کس پیر شور سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے اپنے کمرے میں 2 مرد کھڑے نظر آئے۔ میری ماں ان کے ساتھ نبرد آزما تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ اپنے ہاتھ میں موجود سیٹی بجا سکیں۔ اس دوران ان دونوں مردوں میں سے ایک نے میری ماں کو قابو کر لیا اور میری ماں نے سیٹی میری جانب پھینک دی، لیکن میں اسے نہ بجا سکی۔ پتہ نہیں اس وقت مجھے کیا ہوا تھا۔ اسی دوران میری ماں نے مزاحمت بند کر دی تو مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ ان مردوں کے ہاتھوں شدید زخمی ہو چکی تھی۔ عجب خان کے دوستوں کی زبانی۔ خیبر پر مبنی ایک دستاویزی فلم عجب خان کے ایک دوست اس وقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب عجب خان انگریز لڑکی کو کوہاٹ چھاؤنی سے اغوا کر کے دوسرے دن اپنے علاقے میں لائے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ اس کے ساتھ 17 سالہ انگریز لڑکی موجود ہے جس کے لیے ہم نے دودھ اور بسکٹ دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ انگریز سرکار نے ہمارے گاؤں پر چڑھائی کر دی اور ہم سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی۔ ہمارے لیے تو یہ سب آسان نہیں تھا، لیکن کیا کرتے، عجب خان ہمارا دوست تھا۔ عجب خان افریدی کے فرزند نیک محمد کے انکشافات۔ پشاور میں اپنے گھر پر ایک اخباری نمائندے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عجب خان افریدی کے بیٹے نیک محمد نے بتایا کہ مس ایلس کا واقعہ تو ان کی کاروائیوں میں آخری کاروائی تھی۔ یہ واقعہ 1923 میں پیش آیا، جبکہ ان کے مطابق ان کے والد 1919 سے انگریزوں کے خلاف کاروائیاں کر رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں تاہم مس ایلس کا واقعہ ہونے کے بعد انگریزوں نے ان کو مارنے کی ہر کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ ہاں، انہیں جتنا بھی تنگ کیا گیا وہ ہمارے اپنے لوگوں کے ذریعے کیا گیا۔ ان کے اپنے ہمسایوں، گاؤں کے لوگوں اور افریدیوں نے ان کو تنگ کیا۔ انہوں نے انگریز سے رشوت لے کر عجب خان کو تنگ کیا۔ ان کو مراد اور نوابیاں ملی، خان صاحب کے لقب ملے اور عجب خان کے ساتھ اپنوں کے اس رویے کے اس معاملے پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس میں بہت سے لوگوں نے فائدے لیے۔ والد کی سواری اور بندوق۔ نیک محمد بتاتے ہیں کہ چونکہ ہمارا خود کا تعلق اسلحہ سازی کے قدیم ترین مرکز درہ آدم خیل سے تھا تو والد مرحوم بھی یہیں پر تیار ہونے والی بندوق جسے 303 اور علاقائی زبان میں سرپوک ٹوپک کہا جاتا ہے استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک حملے تک محدود کاروائیاں نہیں تھی بلکہ ایک لامتناہی سلسلہ تھا جس کے بعد ان کے پاس اسلحہ جمع ہوا۔ اب پاکستانی فوج نے درہ آدم خیل کے چوک میں میرے والد کا پیتل کا مجسمہ لگایا، تاہم اس چوک کو ان کے نام سے منسوب نہیں کیا بلکہ اسے شہیدوں کا چوک کے نام سے منسوب کیا ہے۔ حالانکہ میرے والد شہید تو نہیں ہوئے تھے، وہ تو غازی تھے، پھر بھی چوک کا نام تو ان کے نام سے منسوب نہیں، لیکن وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں جن کے کندھے پر اب بھی ان کی وہی اپنی والی بندوق لٹکی ہوئی تھی۔ پھر بھی ہم خوش ہیں، جو بھی تھے پنجاب کے فوجی تھے لیکن اپنے پختونوں نے میرے والد کی کوئی قدر نہیں کی۔ انگریز گاڑیوں اور گھوڑوں پر پھرتا تھا، عجب خان اور اس کے ساتھی درہ آدم خیل کی پہاڑیوں میں پیدل پھرتے، وار کرتے اور غائب ہو جاتے۔ درہ آدم خیل کے گاؤں بوستی خیل اور کوہاٹ میں انگریزوں کی چھاؤنی کے بیچ صرف ایک پہاڑ تھا، اس لیے وہ اس علاقے میں پیدل پھرتے تھے اور زیادہ بھی ہو تو انہیں کبھی
گرا کبھی خچر مل جاتا تھا۔ عجب خان افریدی افغانستان کے صوبے پختیا بھی آتے جاتے تھے اور وہاں عباس زدران اور مینگل قبائل سے بھی ان کا تعارف ہو چکا تھا، جن کے ساتھ ان کی اسلحے کی تجارت بھی شروع ہوئی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب افغانستان میں غازی امان اللہ خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جدوجہد شروع کریں۔ تو ان کو اس وقت کے ہندوستان اور آج کے پاکستان کے اس علاقے میں ایک مرد حر اور علاقے سے واقف بندے کی ضرورت پڑی، اور ان کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ عجب خان ہی ایسا بندہ ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ امان اللہ خان نے عجب خان کو بلایا۔ اس وقت نادر خان پختیا میں ملٹری کمانڈر تھے، جو بعد میں افغانستان کے حکمران بنے۔ مسز ایلس کی سیٹیاں اور عورت پہ ہاتھ اٹھانے کا جرم، کیا قبائلی روایت میں عورت کو چھونا جرم نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں نیک محمد عرف غازی زوئے غازی کے بیٹے نے کہا، یہ آپ نے بہت اچھا نکتہ اٹھایا۔ میرے والد نے جب میجر ایلس کے گھر پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا تو ان کا ہدف میجر ایلس تھے، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھے اور ان کے کمرے میں ان کی اہلیہ سوئی ہوئی تھی۔ رات کی تاریکی میں جب عجب خان اپنے بھائی شہزادہ خان کے ہمراہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تو مسز ایلس کی آنکھ کھل گئی، جس نے فوری طور پر سیٹیاں بجانا شروع کر دی۔ تو میرے والد نے اپنے بھائی کو کہا کہ اس انگریز کو کسی بھی حالت میں خاموش کراؤ، کیونکہ ان کی سیٹیاں غیر موجود فوجیوں کو مطلع کر دیں گی۔ میرے چچا نے خنجر نکالا اور سیٹیاں بجانے والے انگریز کے سینے میں اتار دیا۔ اس دوران اس کے لمبے بال ان کے ہاتھ میں آئے اور انہوں نے عجب خان کو کہا کہ یہ تو کوئی عورت لگتی ہے۔ ان کے مطابق ہمارے پاس واضح ثبوت موجود ہیں کہ مسز ایلس کے قتل کا واقعہ تاریکی کی وجہ سے پیش آیا۔ دوران حراست مس مولی ایلس کی عجب خان سے محبت۔ میجر ایلس کی بیٹی مولا ایلس سال 1983 میں ایک بار پھر پاکستان آئی، جہاں پر انہوں نے کوہاٹ میں انگریزوں کے قبرستان میں اپنی ماں کی قبر پر حاضری دی۔ اسی دوران انگلینڈ اور دیگر ملکوں کی میڈیا نے کچھ ایسی خبریں شائع کی جن سے پتہ چلا کہ مولی ایلس دوران حراست اغوا کے دنوں میں عجب خان افریدی کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی۔ اس سارے معاملے پر مولی ایلس کی جانب سے اغوا کاروں کے اس گروہ کے لیے نرم جذبات کو جواز بنایا گیا۔ تاہم خود عجب خان افریدی کے بیٹے نیک محمد نے اس حوالے سے کچھ یوں کہا، میرے والد میں چند ایسی خوبیاں تھیں جو شاید باقی فریڈم فائٹرز میں سب میں نہیں ہوں گی، ایسے کہ مغوی کو پورے احترام سے رکھنا۔ خود ہی دیکھ لیں کہ 35 سال کا جوان عجب خان 16 سالہ مس ایلس کو لے کر کئی دن تک پہاڑوں میں گھومتا رہا، لیکن اس کی عزت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور مس ایلس نے خود اعتراف کیا کہ عجب خان نے انہیں اپنی بہنوں کی طرح رکھا تھا۔ عجب خان افریدی اور ان کے دوستوں نے مس ایلس کو جس بنگلے سے اغوا کیا وہ آج بھی موجود ہے، جس کا نمبر بنگلہ نمبر 36 ہے، اور اب یہ کوہاٹ چھاؤنی میں فوج میں کمیشن حاصل کرنے والے افسروں کی سلیکشن کا مرکز یعنی ISSB ہاؤس ہے۔ نیک محمد کے مطابق مس ایلس کو لے جانے لگے تو ان کے گھر میں موجود 1 میٹر کا قلین کا ایک ٹکڑا بھی اٹھایا گیا تاکہ پہاڑوں میں کہیں رکیں تو یہ ان کو بٹھانے کے کام آ سکیں۔ ان کے مطابق اپنے اہل خانہ کو اس واقعے کی رودات سناتے ہوئے عجب خان افریدی نے بتایا تھا کہ مس ایلس کے ساتھ انگریزوں کے نرگے سے نکلنے کے بعد انہوں نے سارا دن پہاڑ کی چوٹی پر گزارا۔ انگریز انہیں ڈھونڈتے رہے لیکن چوٹی کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا۔ شام ہوئی تو ہم نے پھر سفر شروع کیا، کبھی مس ایلس کو ایک بندہ اٹھاتا، کبھی دوسرا، اور سفر طے کرتے رہے۔ دوسرے دن ہم اپنے گاؤں پہنچے جہاں پر ایک عورت نے ہمیں بتایا کہ گاؤں کے ارد گرد تو انگریز پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف نگرانی جاری ہے، یہاں سے نکلو۔ گھر سے نکل کر مس ایلس کو لے کر ہم تیرا پہنچے اور انہیں ایک معروف روحانی شخصیت محمود خان زادہ کے پاس لے گئے۔ اس کے بعد انگریز کی جانب سے لڑکی کی حوالگی کے لیے جرگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور مقامی عمائدین اور انگریز کے ایجنٹ بھی بڑی تعداد میں وہاں آئے۔ تمام قبائلی شاخوں کے اپنے اپنے جرگے کرنے والے وہاں آئے، جن میں کلی خان، سلیم سیف اللہ خان کے والد اور نواب زمان خان کوکی کھیل بھی آئے کہ لڑکی ہمارے حوالے کرو، لیکن عجب خان نے مس ایلس کو محمود خان زادہ کے حوالے کیا۔ تیرا میں مس ایلس کی حوالگی کے لیے ایک طرف جرگہ جاری تھا اور دوسری جانب 3000 انگریز فوجیوں نے بوستی کھیل میں عجب خان کے گھر کا گھراؤ کیا اور اسے آگ لگا دی۔ جرگے میں عجب خان کے نمائندوں نے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک طرف جرگہ چل رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اس دوران محمود خان زادہ نے عجب خان افریدی سے کہا
کہ اب جب کہ انگریز کی تمہارے گھر پر کارروائی کا بدلہ تم نے لے لیا ہے، آپ کو اپنی ماں کی جانب سے دیا گیا حلف بھی پورا ہو گیا ہے، تو اب بس اس معاملے کو ختم کریں۔ تیرہ میں جرگہ کے دوران محمود خانزادہ نے عجب خان سے کہا کہ اب اور کیا چاہیے، جس پر مس ایلس کی واپسی کا فیصلہ ہوا۔ انہیں کہا گیا کہ اب جب یہ سب ننواتے کی رسم بھی پوری کر چکے ہیں، یعنی پختو نولی کے کوڈ کے مطابق آپ کے گھر میں آئے، تو اب تو بس اس معاملے کو ختم کریں، آپ کا انتقام بھی پورا ہو چکا ہے۔ تاہم مس ایلس کے واپس ملنے کے بعد انگریز نے عجب خان کی جاسوسی شروع کی اور بہت سارے لوگ ان کے پیچھے لگے رہے۔ اس دوران ان کا پورا خاندان یہاں سے نکل کر افغانستان کے شہر جلال آباد چلا گیا اور وہاں پر موریا پہاڑ پر رہنے لگے۔ اس پہاڑ کے دونوں طرف افغانستان اور پاکستان میں شنواری قبائل آباد ہیں، جنہیں جب احساس ہوا کہ عجب خان اور ان کے خاندان کو خطرہ درپیش ہے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جس شخص نے بھی عجب خان کی جاسوسی کی تو اسے کچھ لاکھ جرمانہ اور گھر جانے کی سزا ملے گی۔ اس بات نے عجب خان کو شنواریوں کا بہت بڑا معتقد بنا دیا۔ انگریز نے بہت کوشش کی کہ عجب خان کو ہر صورت گرفتار کرے، تاہم افغانستان کے حاکم غازی امان اللہ خان نے انکار کر دیا، جس پر انگریز نے کہا اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دو، اس کی آنکھیں نکال لو یا مار ڈالو تاکہ ان کا کام پورا ہو سکے، لیکن شنواریوں نے ایک نہیں مانی۔ مس ایلس کے واقعے کے بعد افغانستان میں روپوشی کے دوران بھی عجب خان انگریزوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے، جس پر انگریزوں نے غازی امان اللہ خان سے شکایت کی کہ اب وہ افغانستان سے آ کر کارروائیاں کرتے ہیں۔ عجب خان کے بیٹے کے مطابق اس کے بعد امان اللہ خان نے ان کے والد صاحب کو بلایا اور کہا کہ آپ ترکستان چلے جائیں، وہاں پر آپ کو مراد اور گورنری دے دیں گے، لیکن وہ نہ مانے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو جو بادشاہی دی ہے افغانستان کی، میں اس میں رہوں گا۔ غازی امان اللہ خان نے انہیں کہا کہ آپ یہاں سے نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو طاقت کے بل پر بھیج دیں گے، جس پر میرے والد مسکرائے اور کہا آپ کی طاقت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ عجب خان کے بیٹے نیک محمد کے مطابق غازی امان اللہ خان نے ان کے خاندان کو مزار شریف میں 4-5 ہزار جریب زمین دی اور اس علاقے کا نام غازیانوں قلعہ یعنی غازیوں کا قلعہ کے نام سے منسوب کیا۔ یہ علاقہ مزار شریف میں مشہور روحانی بزرگ سکی صاحب کے مزار سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور اب ہمارا سب کچھ وہاں ہے، پورا خاندان وہاں ہے، صرف میں یہاں پاکستان آیا ہوں۔ غازی امان اللہ خان نے ہمیں نہ صرف زمین اور جائیداد دی بلکہ مواجب یعنی ماہانہ خرچے کے نام پر 720 افغانی بھی مقرر کیے۔ نیک محمد المعروف غازی زوئے یعنی غازی کا بیٹا کہتے ہیں کہ پاکستان بننے تک میرے والد کو یہاں نہیں آنے دیا گیا، سارا خاندان وہیں رہ گیا اور آخرکار سال 1961 میں عجب خان وہیں مزار شریف میں دفن ہوئے۔ ہوپ دوستو آپ کو اپنے اس ہیرو کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔